اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت رہن انہوں نے پیار کرنا انہوں دی خدمت کرنا انہوں دے چہرے دی تلاوت کرنا انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کرنا توحید دی انعکاسی فیض حاصل کرنا اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کرنا اپنے اندر نوری جاگر فلا چمبے دی بوٹی لون یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چلکا کروان دی اور ان دی زیر نگرانی مسلون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت دوام قلبی ذکر حضور اور کثرت درود و سلام دی محنت ریاضت اور مجاہدہ کر دی توفیق عطا فرمائے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف و دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بڑھائے ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لغشاں معاف فرمائے ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں خاتمہ بالایمان فرمائے قرارت اسلام نے غلبہ عطا فرمائے کافران منافقان دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی مردہ دل نشئی نجومی جادوگر ناچے ہمزاتی جناتی کیمیاء گر بابیاں دے اور مردہ دل نام نہاد منافق اسلامی روحانی اسکالراں دے شرط بچائیں انہاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائیں غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرن اور عملوں نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائیں صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس باعمل متقی سرفروش بت شکن اخلاص و رضا دے پہ کر بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء مشایخ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما
بلا امتیاز رنگ و نسل مذہبی ملت دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کرنے والے نہ واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع درود پاک دیاں برکتاں شاناں اور فضیلتاں نے۔ قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی میرے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ یہ آیت پاک سریع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پاک ہے۔ اس آیت پاک سے اللہ سونے نے ارشاد فرمایا جو کوئی شک نہیں، اللہ جل شانہ اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ درود و سلام بھیجدے رہندے۔ اے ایمان والے تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے خوب درود و سلام بھیجدے رہیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیت پاک دے اندر جڑا یصلون دا سیگا وہ ہمیشگی تے دلالت کردا ہے۔ صلوات دا معنی ہے دعا کرنا، تے جدوں دی نسبت اللہ رسول دی طرف ہوئے گی تے اس تو مراد انوار رحمت برسانا، تے جدوں دی نسبت فرشتیاں دی مومناں دی مسلماناں دی طرف ہوئے گی تے اس تو مراد ہے دعائے رحمت کرنا اللہ سن دی بارگاہ چ کہ اللہ سنیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتے تابد ہمیشہ بلا تعطل انوار رحمت برساوندا رہے۔ اور آیا پاک دے شروع دے اندر اللہ پاک نے انہا کہہ کے ساری انسانیت نو اور تمام مخلوقات نو اپنے خاص الخاص عمل دے بارے دسیا کہ تسی میری اس گل دا ہر شک تو پاک غیر متزلزل حق الیقین قلبی حاصل کرو، دل دی گہرائیاں جو اس گل مان لو سچ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ہر ویلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے انوار رحمت برساوندا رہنا، اور میرے فرشتے میرے کو دعائے رحمت کرتے رہندے کہ مولا سنیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے تابد انوار رحمت برساوندا رہے۔ اور پھر سونے رب نے سچے عاشقاں نوں بلایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے اے ایمان والے ہو۔ ایمان والے کہڑے نے سونے رب نے دسیا سورہ بقرہ دی 165ویں آیت پاک والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ نے جڑے رب سونے نا جنونی عشق کردے ٹوٹ کے بڑی والہانگی ورفتگی نا، اشد مبالغے دا سیگا تے انتہائی شدت نہ پیار کر دے، اور ایسی شدت ہے جنہاں نوں دنیا دا کوئی پیمانہ نہ ماپ سکدا نہ کوئی ترازو تول سکدا۔ اس لیے کہ روزے الست اللہ رب العزت نے انہاں اتے ازل چ اپنی صفت عشق دے نور دا چھٹا پاتا سی، اس واسطے انہاں نوں اللہ سندا جنونی عشق حاصل، اور عشق دی کوئی حد نہیں اس نور دی وجہ نہ، چونکہ اللہ رب العزت دی ذات و صفات دی کوئی حد نہیں، تے اس واسطے اللہ سونے انہاں دے نور برسایا عشق دا، تے نور دی وجہ نال انہاں دے عشق دی بھی کوئی حد نہیں، اور انہاں دا عشقی سفر ہمیشہ اللہ کی طرف جاری رہندا ہے۔ سیر قدمی سیر روئی جڑی حقیقت صلوات تک اس ہو گیا سیر نظری ہے جڑی ہمیشہ جاری رہنی ہے۔ تے اللہ سونے نے اپنے اس خاص الخاص عمل دے بارے دسیا، سارا نے میرے کول بلایا صرف عاشقاں نوں، کافراں نوں، مشرکاں نوں، بت پرستاں نوں، منافقاں نوں، یزیدیاں نوں، مردہ دلاں نوں، گستاخاں نوں، بے ادباں نوں، انسانیت دشمناں نوں، حرامیاں نوں، حرام خوراں نوں، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں نوں نہیں بلایا، اس لیے کہ انہاں دی ازمائش اللہ سونے روزے الست کیتی ہے، تے اللہ سونے پتہ انہاں نہیں آنا، یہ دنیا طالب نے، تے میں سچے عاشقاں نوں جویں ہی آکھیا انہاں فوراً سر تسلیم خم کرنا، بقول شاعر کہ سر تسلیم خم ہے جو مجاز یار میں آئے، تے سچے عاشقاں نوں جویں حکم دتا جانا انہاں فوراً میرا عمل کرنا ہے۔
اور میری لا شریک ذات دے نال درود پاک پڑھ کے شریک ہو جانا ہے۔ قرآن حکیم دے اندر روز اللہ دا ذکر ہے، تو سچے اللہ والے فرمان دے کہ جسے اللہ رب العزت نے یہ دنیا بناؤن تو پہلے جدو روحاں نے بھی تخلیق فرمایا، ساریاں روحاں نے اپنی بارگاہ اکٹھیاں کیتا اور ساریاں روحاں نے ارشاد فرمایا الستو بربکم، کہ کیا میں تھوڑا پروردگار نہیں؟ تے ساریاں روحاں نے بیک زبان کیا بلا، یعنی ہاں، کہ اللہ سنا تو ساڈا پروردگار ہے، پالنہار ہے، تو رب ہے ساڈا۔ رب وہ ہوندا ہے جڑا تخلیق بھی کرے، پیدا بھی کرے، پرورش بھی کرے اور نقطہ کمال تک پہنچا دے۔ لیکن اکثر روحاں نے حیران ہوئی ہیں کہ ساڈے منہ چ کی نکل گیا لفظ، اور بعض کہہ کے پچھتائے، لیکن بہت تھوڑیاں روحاں نے دل دی گہرائیاں جو زبان دے نال بلا کیا، اور قلباً اللہ رب العزت دی آواز سنوے ہیں ذات مولا جو محبوب مست ہو گئے، فنا فی توحید غرق فی توحید ہو گئے، قلباً ذات مولا جو ڈب کے نماز عشق نیت لئی۔ یہ وہ نماز ہے جڑی صرف نیتی جاندی ہے، یہ کوئی سلام نہیں۔ پھر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کرندے لاہوری فرماؤندے نے کہ عجب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، اقبال کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ اقبال فرماندے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو، بے قرار سمجھا تھا میں۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کا وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ تو پھر اللہ رب العزت نے انہاں لوکاں دی آزمائش کرنے واسطے ساریاں روحاں نوں دنیا جہان دیاں رنگ برنگیاں نعمتاں دکھائیاں، تے جیڑیاں روحاں نوں جیڑیاں نعمتاں پسند سی ادھر دوڑ گئیاں اللہ سن دی حضوری دے وچوں آپ نوں چھڈ کے۔ لیکن بہت تھوڑیاں روحاں اللہ رسول دی بارگاہ چ حاضر رہی ہیں، تو سونے رب نے فرمایا کہ تسی کیوں نہیں گئے بھائی؟ تو انہاں روحاں جنہیں سچے عاشقاں دیاں، نبیاں ولیاں دی، سچے علماء مشائخ دیاں روحاں سی، انہاں کیا اللہ سنیا اسی تو نعمتاں دیکھیاں ہی نہیں، ساڈا تو دھیان قلباً اسا تیری ذات چ ڈبے سی، تیری طرف سے گا، کستا تیرے طالب ہے، یہ دنیا دی نعمتاں طالب نہیں۔ تو اللہ سنے پوچھا بھی تسی کی چاہندے ہو؟ وہ کہنے لگا اللہ سنا استا تیری دید دے طالب ہے، اپنا دیدار کرا دے، تیری آواز ایڈی خوبصورت سحر انگیز ہے، لذت انگیز ہے کہ تیری پاک ذات دا تیرے دید دی لذت دا کی عالم ہوئے گا۔ تو سونے رب نے انہوں دی سچائی صدق دیکھی تو انہوں نے تجلی فرمائی، اپنا دیدار کرایا، تو بے اختیار یک زبان سب روحاں نے حل میں مزید دے نعرے مارے کہ اللہ سنے ہور ایک کاری پھر۔ ایداں ہی رب سونے نے 70,000 واری انہوں نے تجلی فرمائی، تو ہر واری حل میں مزید دے نعرے مار دے سی، کیونکہ عاشق دیدے معشوق تو کدوں رجدا ہے۔ تو دوجی انہوں دے نورے عشق دا چھٹا پیا سی، تے اس واسطے انہوں دے طلب دی تڑپ دی کوئی حد نہیں۔ اس واسطے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ تو سونے رب نے پھر فرشتہ نو بلا کے آکھیا کہ نا میرے عاشقاں نو جنت دیاں نوری زنجیراں نہ بڑے پیار نہ بن کے محبت نہ انہوں جنت چلے جاؤ، لیکن فرشتیاں کو جا نہیں رہیاں سی۔ تو پھر رب سونے فرمایا کہ ہن جنت جاؤ تو میں اتنے دیدار کراواں گا، پھر روحاں گئیاں۔ تے اج بھی نگاہ دوڑا کے دیکھ لو ارد گرد جڑیاں طالبان دنیا ازلی بدبخت لوگ نے،
مردہ دل اج بھی دنیا کے پیچھے دوڑے ہوئے ہیں، رنگ برنگیاں نعمتوں کے پیچھے لگے ہیں، دن رات پاگل ہوئے ہیں، رنگ برنگیاں مصیبتاں، پریشانیاں، ٹینشناں، ظاہری بات نہیں، جسمانی روحانی نفسیاتی بیماریاں پھنسے ہوئے ہیں، ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا کے پیچھے ہی دوڑ رہے ہیں۔ یہ اوہی ازلی بدبخت روحاں نے جڑی روزے اللہ سے دنیا کے پیچھے دوڑ گیا سی، نعمتاں دے پیچھے، لیکن سچے عاشقاں دی دنیا دے وچ بھی آ کے ماں سوا اللہ طرف رغبت نہیں کر رہی ہیں، ماں سوا اللہ تو قلباً بے رغبت بیزار ہے، کلی قلباً منہ موڑیا ہے نہ تو، یعنی کوشش بھی کرنا تے ماں سوا اللہ دا انہاں نوں خیال نہیں ہوندا، فنا و نیستی جمیعت دا کمال حاصل ہے۔ اس لیے کہ لوکاں نے قلباً ذات مولا چ ڈب کے نماز عشق نیتی ہوئی ہے، فنا فی توحید ہوئے نے اور عشق نگر چ رہندے نے، جتھے داخلے دا ایک ہی دروازہ، واپسی دا کوئی بوا نہیں، اگے سفر عشقی سفر جڑا قتل گاہ دی طرف ہے۔ اس واسطے سنے رب نے انہاں عاشقاں نوں بلایا اور انہاں فوراً سر تسلیم خم کرتا اللہ سنے دے تے درود پاک پڑھ کے اللہ سنے دے نال شریک ہو گیا۔ اج بھی دیکھ لو اے او عاشق روح ہے، یعنی اللہ سنے دی عاشق، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی عاشق نے، کیونکہ عشق مصطفیٰ تو بغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق مولا قبول نہیں ہے۔ تے جڑا کوئی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بغیر عشق مولا کا دعویٰ کردہ جھوٹا مردود ہے۔ تے سونے رب نے اپنے عاشقاں نوں بلا کے درود پاک دا حکم فرمایا اور نال انعام انہوں نے دتا وسلموا تسلیما کہ خوب خوب درود بھی پڑھتے رہا کرو، خوب خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ تے اج دنیا دے اندر تسی غور کر کے دیکھ لو، یہی سچے عاشق ہے جنہاں نوں درود پاک کثرت نال پڑھن دی اللہ رسول نے توفیق دتی ہے، اور پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنے رب نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران دی 31ویں آیت پاک دے اندر، قل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ، حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیا تسی اپنی سونی پیاری زبان چ لوگوں نے گل کہہ دیو کہ اگر تسی اللہ نال محبت کردے ہو تانوں نعمت ایمان اور ایمان دی روح عشق مولا حاصل ہو گیا تو پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری مطابقت کرو، میرے نقش قدم دے چلو، میرے اسوہ حسنہ دے چلو جڑا بہترین نمونہ عمل ہے، اور میری ہر سنت عمل کرو، سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جاؤ، ارادہ الہی بن جاؤ، فعل الہی بن جاؤ، تقدیر مولا بن جاؤ، کدے بھی تقدیر نہ لڑن دی کوشش نہ کرو، ورنہ دونوں جہان برباد ہو جان گے۔ ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور سے گزارو۔ تو جدوں تسی میری اتباع کرو گے تو پھر اللہ رب العزت تانوں ایمان حقیقی اور ایمان حقیقی دا کمال دی مولا عطا فرمائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا یحببکم اللہ، پھر مولا سونا تواڈے نال محبت کرے گا، تواڈے نال عشق کرے گا۔ پہلے تسی اللہ سونے نال عشق کردے سی میری اتباع دی وجہ نال، جو کہ میں اللہ سونے دا حبیب ہے، اللہ سونا پھر تواڈے نال عشق کرے گا۔ بقول شاعر کے عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے، اس عشق دی لذت کیف سرور لطف مزے اور وجدان الگ ہے، جنہیں نعمت حاصل ہے انہوں پتہ ہے کیوں کہ ایک کیفیت نو لفظاں بیان کرنا مشکل ہے، قلم کاغذ سیاہی اس کیفیت دے متحمل ہی نہیں، تے اللہ رسول دے عشق چ لیا ایک سان ساری عمر دی بے حضور عبادت تو بہتر ہے۔ تو سونے رب چونکہ اپنے عاشقاں تے مہربان ہے، اس واسطے انہوں نے اپنے نال درود پاک پڑھ کے شریک ہون دی دعوت دیتی اور انہوں فوراً دعوت نو قبول کر لیا۔ تے درود پاک وہ عظیم و شان ورد ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے، عبادت ہے،
خزانہ آب حیات ہے، اکثر اعظم ہے، نسخہ کیمی ہے اور اسم اعظم ہے جڑا قبول ہے، جی قبولیت دے اندر کوئی شک نہیں۔ باقی عبادات دے بارے شائبہ پایا جا سکتا ہے، لیکن درود پاک وہ واحد وظیفہ ہے جڑا بھی پڑھدا وہ اللہ دے ہاں قبول ہے، اس لیے کہ اللہ سونے دے وچ شریک ہے۔ درود پاک خوش نصیباں نوں پڑھنا نصیب ہوندا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سونے دے حبیب ہے تے اللہ سونے نے آپ کو قاسم بنایا، مختار کل بنایا، تمام خزانہ چابیاں آپ کو عطا فرماتی ہیں، اور کہ سونا جن جو چاہو عطا فرماؤ، آخر دے جنت بھی آپ ہی دے ہتھیں تقسیم ہونی، جن بھی جو ظاہر و باطن دے اندر نعمت میسر ہوندی ہے وہ آپ دے دستے پاک دے ذریعے ہی ملدی ہے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان مقام عظمت نوں اللہ جاندے، ہی آپ جاندے، کوئی فرد بشر ولی نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان مقام عظمت دی گردے راہ نوں بھی نہیں پا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماؤندے نے کہ سنے رب میں اللہ رب العزت دے قربے خواہ چ رہنا ہے، جتھے کسے فرشتے رسول دی پہنچ نہیں، تے میرا سونا مولا مینوں کھڑاوندا بھی ہے تے پڑھاوندا بھی ہے، تسی میرے ارگے نہیں تے میں تواڈے ارگا نہیں۔ بدبخت ہے وہ شخص جڑا بکواس کردا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈے ورگے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماندے کہ اللہ سونے نے سب تو پہلے میرے نور نو اپنے نور تو ظاہر فرمایا، تو پھر میرے نور تو یہ ساری کائنات نو تخلیق فرمایا۔ جو کچھ بھی کائنات دے اندر ظاہر و باطن دے اندر موجودات ہے، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے انوار حقیقت محمدی اور اللہ پاک دے اسماء و صفات دے انوارات دے عکسی ظہورات ہے۔ اور جدید میٹا فزکس نے، میٹا سائیکالوجی نے، مائنڈ سائنس نے، میڈیکل سائنس نے اس گل نوں تسلیم کر لیا کہ جو کچھ بھی کائنات دے اندر ہے سب کچھ عناصراں دے بنے، عناصر ایٹماں دے بنے، اور ایٹم جڑے انہاں دے گرد گھومن والے الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، اور انہاں دا مرکز جڑا ہے غیر مرئی لطیف لہراں دا بنیا ہویا، اور غیر مرئی لطیف لہراں کسی چیز دا عکس ہے۔ تو قرآن حکیم 1400 سال پہلے سنے رب نے فرمایا سی اللہ نور السماوات والارض، میں زمین و آسمانوں دا نور ہے، ماول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں۔ انہوں اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے سمجھاؤندے نے۔ اللہ سونا جنہ چاہے ظہور فرما لے، تنزل فرما لے، تعین فرما لے، اللہ ہی رہندا ہے، تے بندہ ہے، اللہ ہے۔ لیکن اللہ والیاں دی کیفیت ایویں ہی ہے جویں ایک لوہا ہے عام بندیاں کی طرح، لیکن لوہے نوں جدوں اگ چ پا دیے تو وہ دی تاثیر کیفیت بدل جاندی ہے، اگ دے اندر سرات کر جاندی ہے۔ اسی طرح سچے اللہ والے دے اندر انوارات الہی اینے رچے بسے ہوندے نے کہ اما لوکاں نوں ممتاز ہو جاندے نے۔ کرندرے لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال تاں ہی فرمایا کہ آدم کو خدا مت کو، آدم خدا نہیں، لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں۔ تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے گر حفظ مراتب نہ کون عزت دیکھی، حفظ مراتب رکھی ورنہ زندیق ہو جائے گا۔ خالق ہے، مخلوق ہے، لیکن اللہ پاک دے انوارات دے سب ظہورات ہے ارادہ الہی دے مطابق۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے بارے کسی پنجابی دے شاعر نے کڑی سونی گل کیتی کہ قدر نبی رہ گی جانا دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے۔ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ رکھ رب رکھیاں شفاواں نے۔
تیرے نام وچ مولا رکھیاں شفاواں نے۔ ظہوری قصوری نے کڑی سونی گل کیتی ہے کہ دنیا تے آیا نہ کوئی تیری مثال دا، میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ دامن مصطفیٰ سے چمٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ آپ اللہ جپال نے، بے مثل و بے مثال نے، نہ آپ ورگا کو ہویا، نہ ہے، نہ ہوئے گا، نہ ہو ہی سکتا۔ اسی کہنے خوش قسمت آ کہ اللہ سونے نے سانو آپ دا امتی بنایا کہ انبیاء علیہ مجاب۔ تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولہب۔ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ڈاکٹر عبدالمجید صاحب پوچھیا کہ علامہ صاحب اللہ سونے تو انہوں بڑی عزت و مقام دیتا ہے اور عظیم کلام لکھن دی سعادت بخشی، اور اللہ سونے نے تڑتے بڑے انعامات فرمائے نے، امت نے تو انہوں حکیم الامت تسلیم کر لیا۔ یہ سارے کمالات کس وجہ نہ ملے؟ علامہ اقبال آپ دیدہ ہو گئے، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب مجید صاحب تسی بھی نعمت حاصل کر سکتے ہو۔ وہ کہنے لگے جناب کیویں؟ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں گن کے 1 کروڑ واری درود پاک پڑھیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسے واسطے عاشق کہندے کہ سر پہ رکھنے کو اگر مل جائے نالا نے پاک حضور، پھر کیوں نہ کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ الفت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے، وہ مدینے میں ہے۔ تے درود پاک پڑھنا خوش نصیباں نوں میسر ہوندا ہے۔ درود و سلام تو بغیر نماز مکمل نہیں ہوندی، تے درود و سلام اللہ سن دے ہاں وہی قابل قبول ہے جے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی علیہ پاک دا ذکر ہوئے۔ تے درود پاک پڑھن واسطے کسی خاص وقت حالت دی قید نہیں، جیڑا بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام پاک لوے یا سنے وہ تے کڑی درود پاک پڑھنا واجب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اور آپ دا نام بہت شانہ والا۔ اگر اسی دنیا جہان دے قیمتی تو قیمتی ارکاں، گلاباں، عطراں، مشکاں بران بھی اپنی زبان نو پاک کریے تے یقین منو پھر بھی ساڈا منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک لین دے قابل نہیں ہوندا۔ آپ یہ شان دے بالک نے۔ احادیث مبارکہ دے اندر درود پاک دیاں بے شمار فضیلتاں برکتاں شاناں آئیاں نے کہ ساری دنیا دے سمندر بھی سیاہی بن جان اور درخت بھی کلمہ بن جان، سارے سیارے ستارے کہکشاواں بلیک ہول ورکے بن جان، اور ساری انسانیت بھی درود پاک دی فضیلتاں لکھن بیٹھنا، یہ سارے مک جان گے، لیکن درود پاک دیاں شانہ برکتاں فضیلتاں نہیں مکنیاں، اس لئی کہ آپ اللہ دا نور نے اور اللہ سن دے حبیب نے، ہر کائنات دی ہر لہر سے حاضر و ناظر نے، اور اپنے نوری وجود نہ مدینہ پاک تشریف فرمایا، بحکم الہی پوری کائنات حکمرانی فرما رہے ہیں، اور پوری کائنات دے اندر جتنے اولیاء اللہ سب آپ دے انڈر ڈیوٹی سر انجام دے رہے اپنے اپنے علاقے، کوئی علاقہ نہ اللہ والوں تو خالی نہیں، اور جہے نہ جو فوت ہو جاندے انہی جگہ نویں ڈیوٹی لگ جاندی ہے، اور یہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اتباع نال حیات دوام پالن دے، اس واسطے سچے اللہ والے اپنی قبراں چ اج بھی زندہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ رہے، اور پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی تو واقف ہو۔